براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں. بات وہاں ختم نہیں ہو گئی، اس کے بعد بھی ہم نے اپنے احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھا اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ہڑتال گزشتہ سال 28 اگست کو ہوئی تھی، جس میں پوری قوم اور تاجر برادری نے متفقہ طور پر شرکت کی اور اس طرح یہ پریشر ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اس دوران حکومت لیت و لال سے کام لیتی رہی، لیکن ہم نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور بالآخر ابھی پہلا مرحلہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ 7.41 فی یونٹ کا جو ریلیف ہے، یہ ریلیف اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مجموعی طور پر پاکستان میں بجلی کی پیداوار ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تو تقریباً 45,000 میگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہماری کنزمپشن 26,000 سے زیادہ نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ آپ 30,000 کر لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بقیہ بجلی کی ہماری صلاحیت ہے، اس صلاحیت کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے ان آئی پی پیز کو، جبکہ ہمارے پاس ہائیڈل پاور موجود ہے جو سستی بجلی ہے. نیوکلیر پاور سے جب ہماری انویسٹمنٹ ہو چکی ہے تو اب سستی بجلی بنتی ہے. اسی طرح سولر میں اس کے بہت بڑے امکانات موجود ہیں. اسی طرح ونڈ انرجی ہے. تو یہ جو اور ہمارا اپنا کوئلہ ہے، ہم کیوں درآمدی کوئلے کے پر یہ پلانٹ چلائیں، ہم کیوں گیس پر یہ پلانٹ چلائیں، ہم کیوں RLNG پہ یہ پلانٹ چلائیں، ہم کیوں آئل پر یہ پلانٹ چلائیں کہ جس کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کچھ پچھلے عرصے میں ہوتا رہا، بدقسمتی سے ہر حکومت اس میں شامل رہی. 1994 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، یہ سلسلہ آگے بڑھا، نئے آئی پی پی اس میں شامل اترے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں تو الیکٹرک جو KESC کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی اور اس میں کرپشن ہوئی اور لوٹ مار ہوئی اور MQM پوری طرح اس میں شریک جرم تھی. کراچی کا ادارہ کھمبوں کی قیمت کے برابر ان لوگوں نے مل کر بیچ دیا اور آج تک بھگت رہا ہے شہر کراچی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا قاف لیگ، اور قاف لیگ کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. ہر حکومت میں MQM شامل رہتی ہے اور یہ لوٹ مار کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہا. اس شہر کے لوگ بھی پریشان رہے، پورے ملک کے لوگ پریشان رہے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اور پھر PTI اور پھر اس کے بعد جو ہے PDM 1 اور PDM 2، یہ ساری حکومتوں میں آئی پی پیز کو مکمل سپورٹ دی گئی. عمران خان صاحب کے زمانے میں جن آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا گیا، وہ چند آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا گیا، وہ بھی ایک فکس پرائز پر، اور جو رپورٹ آئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے کہ قریب ترین جو لوگ تھے وہ ان آئی پی پیز کے آنرز میں شامل تھے. لہٰذا یہ ساری جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، ان سب حکومتوں نے خون نچوڑنے والی ان آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی ہے. اس لیے بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7.41 کم ہو گئے یا 7.59 کم ہو گئے. بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا. یہ فورینزک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا. ہر حکومت اور آئی پی پیز اور نیپرا، یہ سن 97 سے بننے والا یہ ادارہ، یہ نیپرا کیا کرتا ہے؟ ہر جرم کے اندر آپ جائیں گے تو یہ نیپرا کی شرکت موجود ہوتی ہے. رپورٹیں ساری ہوتی ہیں. اگر آپ صرف نیپرا کی رپورٹوں پہ ہی چلے جائیں تو آپ کو رپورٹیں ساری مل جائیں گی، لیکن رپورٹیں ایک طرف، فیصلے دوسری طرف. اور فیصلے چند لوگوں کو مضبوط کرنے والے، کرپشن کے اس کاروبار کو بڑھانے والے ہوتے ہیں اور عوام اس کو بھگتتے رہتے ہیں. تو میں شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فارنزک آڈٹ کیجئے. اور ابھی تو آپ نے 27 یا 29 آئی پی پیز کی بات کی ہے، یہ تو 100 سے زائد آئی پی پیز ہیں. تو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز سے کیوں نہیں یہ عمل تیز رفتاری سے مکمل کیا جا رہا؟ اس لیے اس عمل کو مکمل بھی کیا جائے اور براہ راست بجلی کے بلوں پہ اس کا اثر آنا چاہیے. بہرحال ہماری جدوجہد کے نتیجے میں اگر ایک بات قوم کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن بات کا یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کل بھی 7% کمی ہوئی ہے. سستی ترین قیمت اس وقت تاریخ کی موجود ہے، یعنی پچھلے اگر آپ 4 5 6 سال کو دیکھیں گے تو آپ کو اس منیمم اس وقت پرائس ہے عالمی مارکیٹ میں. لیکن ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت، پھر اس کے اوپر ٹیکسز اور پھر ایک اضافی لیوی
جو پہلے 60 روپے تھی پھر 70 روپے کر دی, اب کہتے ہیں 80 روپے کریں گے. تو اس طرح تو آپ ادھر سے دے کر ادھر سے لینے والی بات کر رہے ہیں. تو جب تک پیٹرول سستا نہیں ہوگا, جب تک بجلی کی قیمت مزید کم نہیں ہوگی, تو کیسے انڈسٹری چلے گی اور کیسے عام آدمی پنپ سکے گا. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کی جائے اور بجلی کی قیمتوں کو بھی مزید کم کیا جائے. اور جو پیداوار ہائیڈل ہے, یعنی جو ڈیمز کے ذریعے سے بجلی بنتی ہے, وہ پیداوار کے جو سستی اب نیوکلیئر ہے, یا وہ پیداوار کے جو سولر اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈ اس پر ہے, یا ہمارے اپنے کوئلے پر ہے, اس پر پلانٹ چلائے جائیں, باقی پلانٹس کے ساتھ بات کی جائے, اور اس کے نتیجے میں انتہائی سستی بجلی پوری قوم کو ملے گی. جب یہ سستی بجلی پوری قوم کو ملے گی تو اس پہ ہماری انڈسٹری گرو کرے گی. ابھی آپ دیکھیں ٹیرف لگ گیا ہے امریکہ میں, اور اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹس کا پرابلم پیدا ہو جائے گا. آپ بجلی سستی کریں تاکہ کمپیٹ کر سکیں, ورنہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی اور کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے, یہ بالکل عارضی اور مصنوعی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. معیشت اس وقت مستحکم ہوگی جب انڈسٹری چلے گی. معیشت اس وقت مستحکم ہوگی جب آئی ٹی انڈسٹری کو آپ گرو کریں گے اور وہ نظر آئے گی. معیشت اس وقت مستحکم ہوگی جب عام لیبر سے لے کر صنعت کار تک ریلیف محسوس کریں گے یوٹیلیٹی بلز میں, پھر پائیدار بنیادوں پہ ہم کھڑے ہوں گے. اس وقت تو ٹیکس جمع کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ ایف بی آر کا ادارہ جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے, اس کے 25-26 ہزار ملازمین ہیں, اور ان ملازمین کا حال یہ ہے کہ ایک سال میں 1300 ارب روپے کی وہ کرپشن کی جاتی ہے جو قابل ٹیکس, جو جمع ہو سکتا ہے ٹیکس, وہ جمع نہیں کرتے, اس میں کرپشن کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیے پوری قوم کے ساتھ یہ کیا مذاق ہے. تو یہ 26 ہزار ملازمین کر کیا رہے ہیں, جبکہ آپ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا رہے ہیں, جبکہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں تو آپ موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, موبائل فون پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, امپورٹ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ڈائریکٹ ایکسپورٹ پہ ڈائریکٹ ٹیکس لگ جاتا ہے, جتنی پورٹس پہ چیزیں آ رہی ہیں اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے, اور تنخواہ دار طبقہ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس پر مزید آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. اس وقت بھی تنخواہ دار طبقے نے, جو ابھی ہمارا اندازہ ہے یہ 500 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرائے گا, اور جو بڑے بڑے جاگیردار حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینکڑوں مربع زمین والے جاگیردار, یہ سب ملا کے 4-5 ارب روپے جمع کرائیں گے, اور تنخواہ دار 500 ارب روپے جمع کرا رہا ہے. تقریباً 300-350 تو ہو چکے ہیں, جو 2-3 مہینے کی پہلے کی فگر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جاگیردار طبقہ, اور یہی جاگیردار طبقہ یہی چینی مافیا بھی ہے, یہ امپورٹ پہ بھی اور ایکسپورٹ پہ بھی دونوں پہ کک بیک سے لے رہے ہیں. ان کو کون پکڑے گا؟ یہی انہی کی آئی پی پیز بھی ہیں, اور یہی لوگ پنپ رہے ہیں. اور پھر شرم بھی نہیں آتی کہ اپنی مراعات میں بھی یہی لوگ اضافہ کرتے ہیں, خود بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں ایک یا ٹیچرز ہیں, ان سب لوگوں کو آپ نے ان کا ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑے ٹیکس پیئر یہ بن کر سامنے آتے ہیں. ہم نے جو دھرنا دیا تھا اس میں ہماری ایک بنیادی بات یہی تھی کہ تنخواہ دار لوگوں کے اوپر جو ٹیکس کا سلیب ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور ریوائز ہونا چاہیے, اور ہم ابھی بھی اس پر اسٹینڈ کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی نے جو جد و جہد کی ہے, میں ان تمام کارکنان کو جنہوں نے پچھلے ایک سال میں اس پوری آئی پی پیز کے حوالے سے تحریک چلائی, دھرنے دیے, پورے ملک سے گرفتاریاں ہوئیں, سینکڑوں کی تعداد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے تھے اس دھرنے کے لیے. پورے اسلام آباد میں شیلنگ کی گئی تھی, سارے راستے بلاک کر دیے تھے, اور ہم نے الحمدللہ پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیا تھا, اور پھر حکومت کو بھاگنے بھی نہیں دیا, اس سے باقاعدہ معاہدہ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں حکومت پر یہ دباؤ عوامی سطح پہ بڑھنا چاہیے. جو آپ نے اعلان کیا ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں, لیکن یہ بالکل ابتدائی چیز ہے, یہ بقدر اشک بلبل ہے, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. لہٰذا ان آئی پی پیز کو فکس بھی کیا جائے, اور سامنے آنے چاہیے وہ سارے لوگ, چاہے وہ جتنے بھی طاقتور ہوں, چاہے وہ فوجی رجیم میں کام کرتے ہوں یا وہ نام نہاد جمہوری رجیم میں کام کرتے ہوں.
इन लोगों ने जो कुछ इस मुल्क के हमारे साथ किया। एहतजाज रंग ला रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी हुई है। अभी भी बिजली की कीमतों में बहुत बड़ी कमी की जा सकती है। हम क्यों बरामदी कोयले, ऑयल और दीगर ईंधन से अपने प्लांट चलाते हैं। पिछले अदवार में MQM बिजली के मंसूबों में भारी करप्शन की मुर्तकिब हुई। ये लूट घसूट का सिलसिला आज तक जारी है। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि उनके करीब तरीन लोग IPPs के आला ओहदों पर फाइज रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।